سادگی کے ساتھ پروقار طریقے سے آپ کے نکاح کی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ 2 سال پہلے سے ہمارے یہ بھائی ہیں جی فکر مند تھے میری شادی ہو جائے شادی ہو جائے، تو اللہ پاک کی طرف سے وقت کہتے ہیں وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں۔ اب ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ شیخ دعا کروائیں گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ الحمدللہ ہمارا 20 سال سے نکاح آسان تحریک چل رہی ہے، اور اس 20 سال میں ہمارا عجیب تجربہ ہے اللہ پاک کی قدرت کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، ہم نے اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ ہم عزم کرتے ہیں یہ کام تو بس جلدی ہو گیا، لیکن بعض دفعہ وہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ بگڑتے بگڑتے بن جاتا ہے۔ 2 سال پہلے سے ہمارے یہ بھائی ہیں جی فکر مند تھے میری شادی ہو جائے شادی ہو جائے، تو اللہ پاک کی طرف سے وقت کہتے ہیں وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں۔ وقت اللہ نے آج لکھا تھا، اللہ کی قسم میں الٹا لٹک جاتا، اور میرے ساتھ جو ہے نا ساری دنیا کے انسان کے فرشتے بھی مل جاتے، جنات بھی مل جاتے، سارے دنیا کے سارے انسان جن فرشتے مل کر میرے ساتھ مل کے زور لگاتے کہ اس بھائی کی آج سے 2 سال پہلے جب میرے پاس تشریف لائے تھے شادی کی فکر مند تھے، تو اس وقت میں جو ہے نا جلدی سے ان کی شادی کروا دیتا۔ میں اللہ کی قسم نہیں کروا سکتا تھا، جب اللہ نے آج وقت لکھا ہے تو آج سے پہلے میں کروا کیسے سکتا تھا؟ تو اس لیے بعض لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں بس جلدی ہو جائے۔ بھائی جلدی کرنے کے لیے تو اللہ پاک کی طرف سے اللہ سے مانگو، اللہ ہی جلدی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے ہاں ہے ہر چیز، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اس وقت مقررہ کا اللہ پاک نے کسی کو علم نہیں دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں جی، اللہ پاک نے ان کو 10 سال جیل میں رکھا بغیر مقدمے کے، تو اللہ پاک نے ان کو بھی نہیں بتایا کہ تم نے 10 سال کے بعد نکلنا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا جو ان کے والد صاحب رو رو کے ان کی بَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں، تو ہر چیز کا اللہ کے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بھائی کو جو اتنے عرصے سے فکر مند تھے، اللہ پاک نے ان کو بہت اچھے گھرانے میں اچھی بیوی عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے دنیا متاع، ساری دنیا متاع ہے، وخیر متاعها المرأة الصالحة، بہترین متاع جو ہے نیک بیوی، اچھی بیوی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی خوشی سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، وأنا خیرکم لأہلی۔ ارے ساری دنیا کے انسانوں حضور کا دعویٰ سنو، کیا سنو؟ حضور فرما رہے ہیں میرا دعویٰ ہے میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، محبت سے رہو۔ ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو بڑا افسر بنا دیا، بڑے فن خواہ بن گئے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ نہیں سکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی شانوں والے اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں۔ تو اس سنت کی نیت سے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو نمک تیز پر کچھ نہیں کہا، برداشت کر لیا۔ بھائی ہر روز اتنی خدمت کر رہی ہے، اتنے کام کر رہی ہے، آج غلطی سے نمک، بعض دفعہ وہ بیچاری بچوں میں الجھ کر نمک ایک دفعہ ڈالا، پھر وہ بچوں میں الجھ کر اسے بھول گیا، پہلے ڈالا ہوا دوبارہ ڈال دیا۔ اب اس اللہ کی بندی سے غلطی ہو گئی، شوہر نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا، تو اللہ پاک کی طرف سے اسی پر اس کی بخشش کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ پاک قادر ہے۔ ایک بدکار عورت نے کتے پر ترس کھایا، اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، اسی پر اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں اللہ نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ ایک اللہ کی بندی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آپ کے نکاح میں جس کی اللہ خود نے سفارش کی ہے وعاشروہن بالمعروف، اللہ کی سفارش پر عمل کرتے ہوئے، بھائی آپ اگر اس پہ محبت کے ساتھ رہیں گے اور اس کی کمی دیکھیں، ہر اعتبار سے پرفیکٹ دنیا میں کوئی انسان بھی نہیں، کمیاں ہوں گی، اور شیطان الو کا پٹھا ہمیں کمیاں دکھاتا ہے، تو ہم نے کمیاں نہیں دیکھنی، اس کی خوبیاں دیکھنی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے ان کمیوں کے باوجود اللہ پاک، ان ہزار کمیوں کے باوجود اللہ قادر ہے، اس میں سے اللہ پاک کتنی نعمتیں اور خیریں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ سادگی کے ساتھ پروقار طریقے سے آپ کے نکاح کی تقریب منعقد ہو رہی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بارات کو ہم نے جاتے ہوئے دیکھا، کافی ساری گاڑیاں اور کافی اس پہ اخراجات کیے گئے، لاکھوں روپے خرچ کر کے جو شادیاں ہوتی ہیں، بلکہ کروڑوں روپے خرچ کر کے جو شادیاں ہوتی ہیں، میں اللہ کی قسم ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو سادہ شادی ہے وہ ان سے زیادہ برکت والی ہوتی، کیونکہ سادگی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں، تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی شادیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے سستی، تو سستی شادی کر کے، سادہ شادی کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی کر کے انشاءاللہ ہم اللہ کی طرف سے برکتوں کے خزانے لوٹ سکتے ہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی شادیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے سستی، تو سادی شادیاں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی تو نہیں ہو گئی؟ تو جو بھی سنت کے مطابق شادیوں کو سادی بنائیں گے، اللہ جل شانہ عم نوالہ ان کو اپنے فضل و کرم سے وہ شادی کو خانہ آبادی بنا دیں گے، بابرکت بنا دیں گے۔ ہمارے قریب ایک ڈیفنس فیز 8 میں ایک شادی ہوئی، کروڑوں روپے کے فنکشن ہوئے، کروڑوں روپے کے جہیز دیا گیا، وہ چند دنوں میں چھٹی ہو گئی۔ اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جو لش پش والی اور خوب بڑے بڑے گلچھرے اڑا کے شادیاں کی جاتی ہیں، اس میں اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس شادی کو میں نے خانہ بربادی کر دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکموں میں بندے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، کافر آزاد ہے۔ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، سب کہیے الحمدللہ۔ تو ہم سب کو اپنے اسلام کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، خوشی ہو غمی ہو۔ ابھی ماشاءاللہ یہ دولہا بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ ابھی آتے ہوئے ہم نے نماز پڑھی، ورنہ شادی کے موقع پر تو کیا ہوتا ہے، شادی کے موقع پر تو چھٹی ہوتی ہے نمازوں کی، اللہ معاف فرمائے۔ دلہن بھی نماز پڑھتی ہے ماشاءاللہ، جو نیک بچیاں ہوتی ہیں وہ دلہن بن کے نمازیں پڑھتی ہیں، اور وہ اپنے میک اپ کا خیال نہیں کرتی۔ اس جیسے کروڑوں روپے کے میک اپ نماز کے ایک سجدے پر قربان ہے، اور انشاءاللہ شادیوں کو ہم جب سنت کے مطابق بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں قیامت تک نیک نسلیں وجود میں لائیں گے۔ ہماری دل سے دعا ہے آپ کی اس شادی کو اللہ پاک شادی کو خانہ آبادی بنائے، دونوں خاندانوں کے آپس میں جڑنے کا اور اتفاق کا ذریعہ بنائے۔ قدرتی اللہ پاک کی طرف سے آپ کی شادی میں آپ کے لیے بہت سعادت کی بات ہے۔ ہمارے افریقہ سے تشریف لائے ہوئے مہمان حضرت مولانا حافظ قاری امین صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ بھی کچھ تھوڑی سی بات کریں گے برکت کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، ایجاب و قبول ہوگا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک اس شادی کو بڑی خیروں برکتوں والا بنائیں گے۔ اللہ کرے انشاءاللہ دونوں طرف سے خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ آپ کے ملک میں شادیاں کیسے شادی ہوتی ہیں، سنت کے مطابق ہوتی ہیں، اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فالله سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجين، فلتكاثر النسل الله سبحانه وتعالى أجرى هذه السنة، وهذا الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الزواج من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ الحمدللہ اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہیں، ہم بابرکت مجلس میں ہم آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پہلانے کے لیے یہ شادی کا یعنی سنت جاری کی ہے تاکہ یہ نسل بڑھ جائے، اور یہ شادی کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرنا میرا سنت ہے، اور جو میرا سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ شادی میں سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ اس میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیا احکامات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا طریقہ ہے، تو یہ اس میں بہت ضروری ہے۔ ہم لوگوں کو نہ دیکھیں، آج کل تو ہم اپنے شادیوں میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو خوش رکھنا ہے، لیکن اللہ کو ناراض کرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں جی، شادی میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقلہن مہرا اکثرہن برکہ، جو سادگی میں یہ جو شادی ہوتا ہے اس میں زیادہ برکت ہے۔ تو ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہم نے جو ابھی عقدی قران کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوئے گا، اور اللہ تعالیٰ سارے دنیا میں ایسے ترتیب عام کر دیں گے کہ یہ سب لوگ اللہ یعنی اپنا شادیوں میں یعنی اپنے خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں، تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہے۔ تو ہمارا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شادی میں برکت، مال اور عیال اور دینداری
انشاءاللہ ان کے گھروں میں پورا دنیا میں انشاءاللہ ذریعہ بن جائے کہ دین دنیا میں عام ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری نکاح آسان تحریک میں 4 باتیں ہیں. ان کے ہاں افریقہ میں بالکل سادہ شادیاں ہوتی ہیں بہت. یہ تو پھر بھی آپ نے کچھ تھوڑا بہت خرچہ کر لیا. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ کے گھر کی خواتین خاص طور پہ دلہن صاحبہ کو شاید یہ احساس ہو رہا ہو کہ ہماری بڑی شادی حال میں شادی نہیں ہو رہی. شاید یہ شادی جو ہے نا وہ افسوس کی بات یہ ہے نا افسوس نہیں ہونا چاہیے, خوشی ہونی چاہیے. جتنی سنت کے مطابق ان کے افریقہ کے ملک میں شادیاں بالکل سادی ہوتی ہیں. اس پر تھوڑا سا کوئی واقعہ سنا دیں. بھائی افریقہ میں ہم افریقہ کو نہ دیکھیں. یہ افریقہ ہمارا لیے نمونہ نہیں ہے. ہم دیکھیں ہمارا نمونہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کافی ہے یہ بات کہ افریقہ میں کیا ہوتا ہے. نہیں, افریقہ کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلی بیٹی کے ان کا نکاح کیسے پڑھا. یہ ضروری ہے کہ افریقہ میں یا عربستان میں یہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. یہ ہم نہ بنائے کہ افریقہ یا فلانا یہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے ہوئے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی امت ہیں. یہی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن یہ دوسرا یا فلانا یا اللہ نے یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دین, اور ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں کہ فلانا نہیں ہے. اور سب سے بہترین نمونہ ہمارے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہی اتنا کافی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ 2 3 4 شادیاں کرو. جب اللہ پاک نے قرآن میں یہ نازل فرمایا تو مردوں نے سب صحابہ کرام نے اس بات کو خوشی سے قبول کر لیا, اور عورتوں نے بھی. اسی آیت کے ضمن میں اللہ نے فرمایا عورتوں سے کہ تم دوسری تیسری چوتھی بیوی بن سکتی ہو. صحابیات نے بھی سب نے دوسری تیسری چوتھی بیوی بننا بخوشی قبول کر لیا. اسی آیت کے ضمن میں اللہ نے عورتوں کے سرپرست ہیں, ان کے والدین ہیں, ان کے چچے مامے ہیں, ان کے دادے نانے ہیں, ان کے سب کو اللہ نے فرما دیا کہ تم اپنی بیٹیوں کی, بہنوں کی, بھتیجیوں کی, بھانجیوں کی, پوتیوں کی, نواسیوں کی دوسری تیسری چوتھی جگہ شادی کر سکتے ہو. اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے. لیکن افسوس, صد افسوس, ہم مسلمان ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. لیکن افسوس, صد افسوس, ہم ہندو سے مسلمان ہوئے, ہمارے اندر وہی ہندوانہ جراثیم کچھ پائے جاتے ہیں. ہمیں اپنی بیٹیوں بہنوں کو غلط جگہوں میں بھیجنا وہ گوارا ہے. لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے, اللہ کے پیاروں نے آج تک اپنی بیٹیاں دیں اور دے رہے ہیں, وہاں پر اپنی بیٹیاں بہنیں پوتیاں نواسیاں دیتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں کہاں سے شیطانی قسم کی غیرت آ جاتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کروڑوں عورتیں اللہ نے مردوں سے زیادہ بنائی ہیں. سارے مرد بھی نکاح کر لیں تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی. ان کے لیے اللہ پاک نے حلال راستہ بنایا ہے, اور اس راستے کو اللہ کی قسم آسان کرنا, عام کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اگر اس کو آسان نہیں کریں گے, کروڑوں لڑکیاں بے نکاح رہنے پہ مجبور ہوں گی. وہ یا تو گھروں میں گھٹ گھٹ کے مریں گی, یا وہ غلط راستوں پہ چلیں گی نعوذ باللہ, یا پھر وہ دوسری تیسری چوتھی بیوی بننا جو اللہ نے قرآن میں بتلایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, حضرات خلفائے راشدین نے, اشرف مبشر نے, تمام صحابہ کرام نے, اولیاء کرام نے کر کے دکھایا. اس کو اختیار کرنے میں ہی خیر ہے. باقی سارے راستے شر کے ہیں اور جہنم کے راستے ہیں. ایک ہی راستہ جنت کا راستہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اور صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا. تو اس لیے میری اس موقع پر بابرکت نکاح کا موقع برکت والا موقع ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو مسجدوں میں کیا کرو. تو مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا ہی منع ہے, لیکن نکاح کو مسجد میں کرنے کا, نکاح عبادت ہے. تو ہم اس نکاح کی عبادت کے موقع پر دل سے دعا کرتے ہیں کہ کروڑوں عورتیں جو مرد بیچاری بے نکاح رہنے پہ مجبور ہیں, ان سب کا اللہ کرے نکاح ہو جائے, اور وہ سب کے سب نکاح کے حسین بندھن میں بندھ جائیں. اللہ پاک ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اجابت قبول کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ شیخ دعا کروائیں گے.